کہانیاں دے اندر لگا رہے مگر قرآن نو اس نے سمجھن دی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تے کچھ لوگ ایسے ہن دور نبوت دے اندر کہ انہاں دے اندر ضد ہائی، اناد ہائی، بغض ہائی، حالانکہ اللہ دے پیغمبر نو سمجھ دے ہن۔ فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جس وقت میرا پیغمبر آئے وہ جان دے ہن کہ اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے، مگر کفروا بہ، پھر انہوں نے انکار کیتا ہے، کفر کیتا ہے۔ انہوں نے آکھا اساں تیری نبوت نو نہیں مندے، اساں قرآن جیسی مقدس کتاب نو نہیں مندے۔ اس دی وجہ ضد اور اناد ہے، انا ہے انہوں دے دل دے اندر کہ ساڈی اے جڑی سرداری ہے ختم ہو جاسی۔ اے ایک مکے دے اندر آون والا تاں واسطے مشرکین مکہ اے بھی آدے ہن لولا رجل من القریتین عظیم، کہ اگر اللہ نبوت دیونی آئی مکے دے کسے سردار نو نبوت مل جاوے۔ یہ پہلے یہود و نصارہ تورات دے اتے عمل کرن والے، انہاں دے اندر بڑے بڑے پوپ تے بڑے بڑے پادری ہن، انہاں نو نبوت کیوں نہیں ملی؟ اللہ کسے فرشتے نو نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیجے ہا، اس پیغمبر نو کیوں اللہ نے نبوت دیتی ہے؟ مگر مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ دا ہر پیغمبر پاکیزہ ہے، ہر پیغمبر نے آ کے اپنے منصب نبوت نو بیان کیتا ہے۔ اور اس قرآن دے اندر اللہ کریم نے پہلے انبیاء دے تذکرے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی بھی دیتی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر تساں جس وقت مسئلہ بیان کر دے ہو لوگ آپ دی مخالفت کر دے ہیں، جس وقت مسئلہ بیان کر دے ہو لوگ آکھ دیں اس نو ہکلا چھوڑو، اس دے نال کوئی بندہ نہ رلے تاکہ اے پریشان ہو جاوے، اس نو ہکلا چھوڑ دو۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے تو جڑے پہلے پیغمبر آئے نا انہاں دیاں امتاں نے، انہاں دیاں قوماں نے پیغمبراں دی مخالفت کیتی ہے، انہاں دے مقابلے دے اندر بھی بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے رئیس آئے ہیں، مگر میں اللہ تانوں اے دس رہا کہ او جڑے لوگ ہن نا پیغمبر دے مقابلے دے اندر آون والے انہاں نو میں اللہ نے ذلیل کیتا ہے تے پیغمبراں نو میں اللہ نے عزت عطا کی دی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر دے اندر پرورش ہوئی ہے، پھر اللہ کریم نے فرمایا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون دی طرف، وہ بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے، میرے پیغمبر اس نو جا کے مسئلہ توحید تے مسئلہ وحدانیت سمجھاؤ۔ پھر اللہ دے پیغمبر پہنچ گئے فرعون دے کول، فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ جس وقت اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا کیتی ہے، فرمایا اے میرے پیغمبر جاؤ فرعون دی طرف، اے بڑا سرکش تے بڑا باغی ہو چکا ہے، اے دعویٰ اے رکھ دے انا ربکم الاعلی، اے تا لوگاں نو آکھد ہے کہ میں دنیا دے اندر رب تے معبود ہاں۔ مگر اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون بھی نال لے کے جاؤ میرے پیغمبر۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ دی طرف رسول ہاں تے مینوں اللہ کریم نے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے، تو اپنے آپ نو رب تے معبود آکھدا ہے، تیرا اے دعویٰ ہے کہ دنیا دے اندر میں معبود ہاں۔ فرمایا حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق،
تے میں اللہ دے پیغمبر نے گل او کرنی ہے جڑی سچی گل ہے، اے نہیں کہ کراں گل میں تے نسبت میں اللہ کریم دی طرف کر رہا۔ فرمایا جڑا حکم مینوں اللہ نے دتا ہے او میں تیرے تک پہنچاونا ہے۔ فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ معجزات بھی مینوں اللہ نے عطا کیتے تے میں تیری طرف رسول بن کے آیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گل کیتی ہے فرعون دے نال، فرمایا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے آکھیا اے موسیٰ اگر تو واقعی سچ ہے تو اے آکھ دیں کہ مینوں اللہ کریم نے معجزات دے دلائل دیتے ہیں، او لے آ میرے مقابلے دے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نو اپنے دو معجزے بھی دکھائے۔ فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سٹے، اللہ نے اس نو اژدہا تے سپ بنا دیتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ پھر اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل دے اندر پائے، اس نو اللہ نے چمکدار کر دیتا ہے۔ جلے اللہ دے پیغمبر نے اپنی بغل وچوں ہاتھ باہر کڈے او بڑا روشن آئی۔ پھر جس وقت انہوں نے ڈٹھا ہے اس دے ہواری بھی تے خوشامتی بھی موجود ہیں۔ فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، اس وقت انہاں سرداراں نے گل کیتی ہے کہ اے فرعون ان ھذا لساحر علیم، یہ تا نرا جادو ہے سانو نظر آ رہا ہے۔ اے اپنا ہاتھ بغل دے اندر پاندے تے روشن ہو ویندا ہے، اے اپنے ڈنڈے تے عصا مبارک نو زمین تے سٹدا ہے تے اللہ اس نو سب تے اژدہا بنا دیندا ہے۔ مگر پھر بھی اس کافر نے غور و فکر نہیں کیتا کہ اس دے اندر موسیٰ پیغمبر دا کمال تا نہیں، اس دے اندر اصل کمال تو اللہ دا ہے۔ اللہ دے پیغمبر کول بھی آئے ان مشرکین مکہ تے انہوں نے کچھ معجزات دا مطالبہ کیتا ہے، مگر اللہ کریم نے فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ کس سے پیغمبر واسطے شان دے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضیاں نال کچھ کردا رہ جاوے، اپنی مرضیاں نال انہوں معجزات مل جاویں، مگر اللہ کریم نے فرمایا یہ سب کچھ میری وجہ تو ہوندا ہے تے میرے اذن تے اجازت دے نال ہوندا ہے۔ جس وقت انہوں نے ڈٹھا ہے کہ اے لوگ اس دی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس وقت سرداراں نے آکھے ان یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، کہ اے چاہندا ہے کہ اساں نکل ونجائیں تے سرداریاں اس دیاں ہوئیں۔ یعنی یہ کہیں آکھے بنی اسرائیل دے اندر جڑا فرعون آئی نا تے اس دے ہواری تے خوشامتی آئی، ہمیشہ بندے نو مرندے یا خوشامتی لوگ ہیں۔ اس نے فرعون نے ڈٹھا ہے کہ بھئی اللہ دا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات بھی دیکھ چکا ہے کہ پیغمبر نے اپنا عصا مبارک سٹے سپ بن گیا ہے، پیغمبر نے اپنی بغل دے اندر ہاتھ پائے چمکدار تے نمودار ہو گیا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے آکھے بھئی اس دی گل مننی نہیں، اصل دے اندر اے چاہندے کہ سرداری میری ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت انہوں نے ایک گل کیتی ہے فرعون نے انہوں نے کولو مشورہ کیتا ہے بھئی کیا کرنا چاہیے ہے۔ فرمایا قالوا ارجع واخاه وارسل
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ انہاں حواریاں نے آکھے جناب اے بادشاہ سلامت، اے صدا رب تے معبود، کیونکہ انا ربکم الاعلی دا او دعویٰ کردائی کہ انہاں ڈھیل دے دیونی چاہی دیئے، مہلت دے دو انہاں بھائیاں نو، یعنی حضرت موسیٰ پیغمبر نو بھی حضرت ہارون نو مہلت دے دو۔ فرمایا یاتوکا بکل ساحر علیم۔ انہاں نے ٹیماں شہر دے اندر بھیج دیتی ہیں جڑے بڑے بڑے جادوگر انو پیغمبر دے مقابلے دے اندر لے کے آئے۔ جس وقت تو جادوگر آئے وہ اپنا جڑا کرتب وکھانے فرعون دے دربار دے اندر آ کے جمع ہو گئے۔ انہوں نے آکھے وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، کہ اگر اسا غالب آ گئے موسیٰ کلیم اللہ تے ساڈا اجر تے اجرت تے مزدوری کیا ہونی ہے۔ اس وقت فرعون آکھن لگا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو سب میرے دربار دے مقرب لوگاں وچوں بن ویسو۔ یعنی اس نے آکھا بھئی اگر تو موسیٰ کلیم اللہ دے ہوتے تو سا غالب آ گئے نا، یہ اپنا جادو کرتب تساں کر کے تے موسیٰ پیغمبر تے غالب آ جاؤ، میرے دربار دے اندر تھوڑی بڑی عزت ہو سی۔ اگے تو تساں ڈر ڈر کے میرے دربار دے اندر آندے ہو نا، پھر تساں میرے خاص نمائندے بن ویسو۔ جس وقت اے گل کیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے جادوگر آ گئے۔ المختصر واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اصل دے اندر مسئلہ سمجھاونا مقصود ہے۔ جادوگر آئے پیغمبر دے مقابلے دے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی سٹو، تساں جی آکھدے ہو کہ اساں بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے اپنا جادو تے کرتب کیتا۔ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا چونکہ اے نمائندہ ہائی اللہ دا تے جادوگر نمائندے ہن شیطان دے، حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ میرے پیغمبر اے جڑے جادوگر ہیں نا انہاں دے مقابلے دے اندر انہاں نو اپنا کرتب کرن دیو۔ انہاں نے کرتب کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنا عصا مبارک سٹا وہ ازدہا بن گیا تے انہیں سارے سپاں نو کھا گیا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ حق بالکل ظاہر ہو گیا تے باطل ہوندے ہی باطل ہے۔ یعنی اللہ نے پیغمبر نو عزت عطا کی تھی، پیغمبر غالب ہویا ہے۔ فرمایا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر غالب آ گیا، کافر مغلوب ہو گئے، جادو باطل آئی، کفر آئی، شرک آئی، وہ ختم ہو گیا تے پیغمبر انہوں دوتے غالب جس وقت آیا اللہ نے فرمایا ذلیل ہو کے واپس لوٹ گئے۔ اور پھر اگے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جڑے جادوگر تے کرتب کرن والے ہن سجدے دے اندر گر گئے۔ انہوں نے آکھا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، اسا موسیٰ پیغمبر تے ہارون پیغمبر دے رب دے اتے ایمان رکھ دے ہیں، مگر پھر بھی کافر نو اے گل برداشت نہیں ہے۔ اس نے آکھا اچھا آمنتو بہی قبل ان آذن لکم، میری اجازت تو پہلے ہی ایمان لے آئے ہو۔ یعنی عوام بیچاری دا قصور نہیں ہوندا، کچھ راہبر تے راہنما اس قسم دے بے دین ہوندے کہ او لوگوں نو سچی گل نہ سنن دیندے نہ سمجھن دیندے، او آدن بھائی ساڈیاں دکاناں چل دیاں رہ جان، سانو نظرانے ملدے رہا۔ دوسرے لفظاں دے اندر وہ اپنے آپ نو شریعت دا شجر تے پودا آکھدے ہیں کہ بھائی بس اتھے میری گل چلنی ہے۔ اگر اس دے مقابلے دے اندر قرآن دی گل آوے، اللہ دے پیغمبر دی زبان دی گل آوے، وہ آدھے نہیں جی قرآن تا انج آکھ دے، صاحب قرآن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تا انج آکھ دیئے، مگر میں اپنے حضرت کو لو جا کے اس دا پتہ کرنا ہے۔ قرآن دی آیات پڑھ کے سناؤ، ترجمہ پڑھاؤ انہوں نے، لیکن پھر بھی انہوں دا عقل اتھائی کھلا ہے کہ میں جا کے اپنے حضرت کو لو پوچھنا ہے۔ اس قرآن تو بڑا کائنات دے اندر کوئی بھی بزرگ نہیں۔
اللہ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، سب تو بڑا بزرگ قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن دے مقابلے دے اندر کسے دی بھی گل حجت نہیں، اور اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر ہیں۔ اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب اس پیغمبر نو عطا کی دیئے، تاں واسطے تو اللہ کریم نے دوسرے مقام تے فرمایا کہ اللہ نے کچھ رشتہ دا ذکر کیتا کہ اے سارے رشتے اگر ایک طرف ہوئیں تے سنت پیغمبر ایک طرف ہوئے، اپنے رشتہ نو چھوڑ مگر سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو، ان کان آباؤکم، اگر تھوڑے باپ ہوئے، ابناؤکم اگر تھوڑے بیٹے ہوئے، اخوانکم تھوڑے بھائی ہوئے، ازواجکم تھوڑیاں بیویاں ہوئے، فرمایا وعشیرتکم اگر تھوڑے خاندان تے قبیلے والے لوگ ہوئے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ کریم نے فرمایا او مال تے دولت مقابلے دے اندر ہوئے، او مکانات تے مسکن ہوئے جڑا دے اندر تسا رہونا پسند کر دے ہو، اللہ کریم نے فرمایا تے دوسری طرف میرے پیغمبر دی سنت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اپنے باپ نو چھوڑ دے، اپنے بیٹے نو چھوڑ دے، اپنی بیوی نو چھوڑ دے، اپنے خاندان تے قبیلے نو چھوڑ دے، اگر او تینو آکھ دین کہ اے کم تجار انج نہیں کرنا تے آکھنے یار میں تا اللہ دے پیغمبر دی سنت نو مقدم رکھنا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو، اللہ نے فرمایا جو تھانو پیغمبر دے اس نو لے لیونا ہے، جس تو پیغمبر تھانو منع کرے اس تو رک جاونا ہے۔ مقابلے دے اندر خاندان آوے، قبیلہ آوے، باپ آوے، حالانکہ اللہ نے والدین دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ میری عبادت کر دے رہ جاؤ، میں نو اپنا رب تے معبود سمجھ دے رہ جاؤ۔ تے نمبر 2 اللہ نے حقوق العباد وچوں سب تو پہلے والدین دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے والدین دے نال احسان کر دے رہ جاؤ، یعنی ایک ہوندے عدل تے دوسرا ہوندے احسان۔ عدل او ہوندے کہ بندہ اگلے نال اتنی نیکی کرے جس نے اس دے نال نیکی کیتی ہے، یعنی اس دے برابر نیکی کرے، مگر احسان آدن کہ او تیرے نال نیکی کرے تو اس دے نال اس تو ودھ کے نیکی کر۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جس وقت تیرے والدین بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ ویندے نا، انہاں وچوں ایک ہوئے یا دونوں ہوئے نا، اگر تینوں کوئی گل چنگی نہ لگے، تیرے مزاج دے خلاف ہو جائے، اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں آکھنا، ولا تنہرہما، انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں ہے، فرمایا وقل لہما قولا کریما، جس وقت بھی انہاں دے نال گل کرنی ہے بڑے اچھے انداز نال کرنی ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس وقت اپنے والدین دے سامنے کھڑا ہونا ہے اس وقت تیرا کندھا جھکا ہوا ہونا چاہیے، یعنی باپ دے ادب دا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو بھی تیری اس تو اچھی نہ ہوئے، تیرا کندھا بھی اس دے برابر نہ ہوئے، بلکہ جھکا ہوا
ہویا ہونا چاہیے. فرمایا وَقُلْ قَوْلًا کریما. تے پھر اے دعا بھی کرنی ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ جنہیں بچپن دی حالت دے اندر انہاں نے میری تربیت کیتی ہے تے میرے اتے رحم کیتا ہے، اللہ تو بھی انہاں دے اتے رحم کر. ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کہ باپ بھی تیرے مقابلے دے اندر آ جائے، اگر باپ تینوں اے آکھے کہ تو اے کم کرنا ہے تے سنت پیغمبر دے خلاف ہے، اللہ دے پیغمبر دی سنت دے خلاف یا اللہ دی توحید دے خلاف اگر باپ بھی تیرے مقابلے دے اندر آ جائے، یعنی مسئلہ اے سمجھاونا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے بعد والد دا ذکر فرمایا ہے. ایک مقام تے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر او تیرے نال جھگڑا کر دے کہ تو غیر اللہ دی عبادت کر، اللہ حاضر تے ناظر ہے، تو غیر اللہ نو حاضر تے ناظر من. اللہ دنیا دے اندر مشکل کشا تے حاجت روا ہے، تو اے عقیدہ رکھ تے نظریہ رکھ کہ میرے حضرت دے تعویذ دے اندر تاثیر ہے. اگر باپ تینوں آکھ دے کہ تو اللہ دے نال شرک کر، عالم الغیب اللہ تو علاوہ سمجھ، اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے سجدے کردہ رہ جا. اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تے انہاں دی اطاعت قطعا نہیں کرنی. یعنی اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ والدین دا احترام کر، عزت کر، اپنے کندھے نو بھی اس دے برابر نہیں کرنا. ایک اے مقام ہے. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تینوں آکے لا تطیعہما، تو اس دی اطاعت نہیں کرنی. اگر باپ تینوں آدھے تو شرک کر، باپ تینوں آدھے تو بدعت کر، سنت پیغمبر دے خلاف کر، مگر شریعت دے معاملے دے اندر تو اتباع اپنے باپ دی نہیں کرنی، بلکہ شریعت دے معاملے دے اندر تو قرآن یا صاحب قرآن پیغمبر دی اطاعت کرنی. مگر اج سیادہ کیا عالمی ہے، سانو تو قرآن دے اندر غور و فکر دا موقع بھی نہیں. مولویاں نے سانو کتاباں دی طرف لگائے، مولوی آدن بھائی تھانو قرآن سمجھ نہیں آندا، حالانکہ اللہ نے قسم چاہ کے آکے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ نے فرمایا میں قرآن نو بڑا ہی آسان بنایا ہے. قرآن تو شفا ہے، رحمت ہے، صاحب قرآن پیغمبر بھی رحمت بن کے آئے، مگر سانو قرآن دی طرف ونجن کوئی نہیں دیندا. کیوں نہیں ونجن دیندے؟ اس دی وجہ کیا ہے کہ انہاں دا ذریعے معاش بھی دین بن چکا ہے. دین دے نام دے ہوتے وہ سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نذرانے مل رہے ہیں، گدیاں تے دکاناں چل رہی ہیں. اگر وہ مسئلہ بیان کرن تو لوگوں نو جس وقت مسئلہ سمجھ آونے، پھر حضرت کو لو کس نے جاونے تعویذ لکھاون، پھر آکھ دن جی تعویذ دا اگر پوچھو کوئی بھائی درجہ کیا ہے، پیغمبر دی سنت ہے، اے واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، سارے ایک کو جواب دیندیں جی کہ نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، مباح ہے. اچھا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ بھی نہ سکتے لا تخطہ بیمینک. مسئلے نو سمجھنا ہے، کسے دے ہوتے تانو تنشنی اور تنقید کرنا مقصد نہیں، مسئلہ سمجھاونا مقصد ہے. یہ قرآن اسے واسطے آئے، قرآن تو آئے اللہ نے فرمایا کہ اس نو پڑھو سمجھو اس دوتے عمل کرو. اچھا بالفرض حالانکہ مباح ہے نہیں، گل تیری من گندے ہیں کہ اگر مباح بھی ہے تو غیر محرم عورت نو اپنے سامنے بلاونا حرام ہے، غیر محرم عورت دے نال گفتگو کرنا حرام ہے، غیر محرم دے کپڑے سنگنا حرام ہے، غیر محرم دے نال خلوت دے اندر بیٹھنا حرام ہے. تو ایک مباح کام کر دیں تے چار حرام کماں دا ارتکاب کر رہے ہیں، پھر بھی تو اپنے آپ نو مسلمان تے موحد تے مومن آکھ دیں، پھر بھی تو آ دیں کہ میں شریعت دا شجر تے پودا ہاں، جیڑی میری گل ہے حرف آخر ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا قرآن ہے، صاحب قرآن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن نے جو مسئلہ بھی بیان کیتا ہے نا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں. مولوی دی گل دے اندر شک ہو سکتا ہے، پیرو مرشد دی گل دے اندر شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا.
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے فرمایا کہ میں تھوڑے ہوتے بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ او کیڑا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، میں تھوڑی طرف اے پیغمبر مبعوث کیتا ہے بھی تھوڑے وچوں، یعنی جویں تساں انسان اے پیغمبر بھی انسان ہے۔ اس تو مراد مقام نہیں بلکہ جنس مراد ہے، تے اللہ دے پیغمبر نے خود بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تھوڑی طرح انسان ہاں، انسا کما ینسل بشر، جنہیں تساں بھول جاندے ہو میں پیغمبر بھی بھول ویندا، آکلو کما یاکل البشر، جنہیں تساں کھاندے ہو میں پیغمبر بھی کھاندا، اموتو کما یموت البشر، جنہیں تھوڑے ہوتے موت آونی ہے میں پیغمبر تے بھی موت آونی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ اچھا اے مسئلہ بھی سمجھے جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عقیدہ اور نظریہ اے ہے کہ اے جی مرکزی اشاعت التوحید والے آدھن معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ پیغمبر جڑا نا جی او اس قبر دے اندر زندہ نہیں، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء دا جسم محفوظ نہیں، تے نمبر دو جی حیات جڑا نا حیات دے مطلق انکار کر دے ہیں، جڑا مطلق حیات دا انکار کرے، جڑا اللہ دے پیغمبر نو قبر دے اندر محفوظ نہ مننے او کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ سادہ الحمدللہ اے عقیدہ ہے، سادہ عقیدہ اے ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک دے اندر محفوظ ہیں۔ جیڑا قطرہ پیغمبر دے جسم تے پانی دا پہلے دن آئی اج تک محفوظ ہے، پیغمبر دا کفن بھی محفوظ ہے۔ حالانکہ مٹی دی خاصیت ہے کہ لوگوں نو کھاندی ہے، مگر اللہ دے پیغمبران دے بارے قانون بھی ہو رہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مٹی پیغمبران دے جسم دی محافظ ہے۔ جس طرح دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ لا تقربوا مال الیتیم، اس سارے قانون اللہ نے انسانہ واسطے بیان کیتے، مگر جتھے آیا نا پیغمبر دا نمبر، حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ اساں فحاشی تے برائی نو پیغمبر دے قریب نہیں جاوانی۔ اچھا تے اللہ دے نبی کتھے زندہ ہے؟ کیا زندگی ہے پیغمبران دی؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج تے گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام مینوں نظر آئے سقفہ عرش الرحمان، اللہ دا جڑا عرش ہے نا اس مکان دی چھت ہے۔ یہ دکھائے ون کے گھران دے اندر، اپنے مولویوں تو بھی پوچھائے، اس دے اندر بڑیاں تعویلاں کرے سن، تھوڑا اے مسئلہ سمجھ آون والا نہیں، یہ گل بھی تھوانو آکسن، تھوڑا اے مسئلہ سمجھ آون والا نہیں، یہ مولویوں دا کام ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقفہ عرش الرحمان، اللہ دا عرش اس مکان دی چھت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اس مقام نو ویکھنا چاہتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہو باقی لک عمر فلو استکملت اتیت منزلک، اللہ دے پیغمبر اجے دنیا والی عمر باقی ہے، جس وقت تھوڑی دنیا والی زندگی ختم ہونی ہے مرن دے بعد اے مقام ہے۔ اور نمبر دو اے مسئلہ بھی سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے لوگ آکھدن جی کہ قرآن دے اندر جی آئے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی دیاں جڑیاں بیویاں ہیں نا انہاں دے نال نکاح نہیں کرنا۔ تو پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا زندہ ہیں تا نکاح منع کیتا گیا ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اے دسو بھئی اللہ نے فرمایا امہات المؤمنین، او تا مومنہ دیاں ماواں ہیں،
ماں تے بیٹے دا آپس دے اندر نکاح ہو سکدا ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا امہات المومنین، او مومناں دیاں کیا ہیں؟ ماواں ہیں، یعنی ماں تے بیٹے دا آپس دے اندر نکاح نہیں ہو سکدا۔ اچھا پھر اے دسو کہ بھئی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ملی؟ پیغمبر جو زندہ ہے، پیغمبر موجود ہے، پھر تو او جڑا عقیدہ ہے حاضر ناظر والا انہاں تے تھوڑے اندر کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی تو آدن کہ اللہ دے پیغمبر ہر جگہ تے حاضر ناظر ہیں، موجود بھی ہیں، ویکھ بھی رہے ہیں۔ پھر پیغمبر زندہ ہے، موجود ہے، حاضر ناظر ہے، امامت بھی تو کرا رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور پھر خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو مل گئی ہے، خلافت حضرت عمر نو مل گئی، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اصل دے اندر مسئلہ سمجھنا ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اے مسئلہ سمجھایا سن، اور پھر سارے پیغمبروں تو بھی اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے انبیاء تو وعدہ کیتا ہے اے میرے نبیو، میں اللہ نے تھانوں کتاب تے حکمت بھی عطا کرنی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، فرمایا اگر او نبی آ جائے جس کا نام محمد تے احمد ہے، ٹائم چونکہ بہت ہی مختصر ہے، اسا انتظامیہ دا بھی بہت زیادہ شکر ادا کردے ہیں کہ انہوں نے سارے اس پروگرام دے اندر ساری معاونت اور مدد کیتی ہے۔ اج دا یہ پروگرام ڈھڈیاں والے شہر دے اندر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام منعقد پذیر ہے، اور اس پروگرام دے میزبان ہیں عصمت اللہ صاحب۔ اللہ پاک انہوں دے کاروبار دے اندر اور اللہ انہوں استقامت فی الدین مزید نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس شہر دے اندر توحید و سنت دی آواز لگوائی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی وعدہ ہے انہوں نے کیتا ہے کہ ہر سال ساڈا سالانہ جلسہ ہو سی۔ میں بلا تاخیر ذوالافقار صاحب نو نظم واسطے دعوت دے ساں،